ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں اتنا بڑا واقعہ جو 8 اکتوبر 2005 کو کشمیر کے زلزلے کی صورت میں آیا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان جو ایک ایکشن پلان بنا اسکول سیفٹی کا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نیشنل اسکول سیفٹی ڈے جو ہے سیلیبریشن کے حوالے سے ڈکلیئر کیا گیا۔ آقا کے پاس جیولوجسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کی ٹیم جاتی ہے کہ یہ جو ایریا ہے، سائٹ ہے، کتنا ولنریبل ہے، کیا اس میں فلڈ کا پروبیبلٹی تو نہیں ہے، کہیں جو ہے پاس ہسٹری میں کوئی اوور لانچ تو نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شیک آؤٹ ڈرل ہوتا ہے، ہر اکتوبر میں تقریباً جو ہے کئی دفعہ موک ڈرل ہوتا ہے، شیک آؤٹ ڈرل ہوتا ہے، ان کو پریکٹس کروایا جاتا ہے اگر ارتھ کوئک ہو تو کس طرح سے اپنا آپ کو بچایا جائے۔ پوری دنیا میں 1.6 بلین 1 ارب 60 کروڑ کے لگ بھگ بچے جو ہے کووڈ کے دوران پچھلے سال سکول سے باہر رہے۔ جو گلگت بلتستان کے تقریباً 3000 سکول ہیں وہ بند رہے، وہ تمام بچے گھر پہ موجود رہے۔ موسٹلی جو ڈیتھس ہوتے ہیں وہ ہیڈ انجریز اور دوسرے جو سینسٹیو پارٹس ہے وہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جتنے بھی پریکاشنس ہے وہ ہمیں ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہے، لیکن یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، یونیک سا ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ ہم جو ہمارے ریگولر پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہم زیادہ تر پولیٹکس اور اس طرح کی دوسرے ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ کو ہم فوکس کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو ذرا آف ٹریک ہوتے ہیں اور جس کا مین سٹریم جو ہمارے پروگرامز ہیں ان سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسکول سیفٹی ڈے ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اسکول سیفٹی ڈے کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ ویسے انٹرنیشنلی بھی منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے۔ اس کو منانے کے پیچھے کیا خاص بات ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور چونکہ اس کا تعلق اسکول سے ہے جہاں پہ ہمارے آپ کے بچے پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں، تو یہ ڈے منانے کی آخر کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا کوئی بہت زیادہ خوشگوار یادیں سے وابستہ ہیں یا کوئی المناک سانحات سے ہم گزرے ہیں؟ تو میرے پروگرام میں آج میرے ساتھ جو مہمان شریک گفتگو ہیں وہ ہیں، میں تعارف کرا دیتا ہوں، پرویز احمد ہیں ہمارے ساتھ، مینیجر ایمرجنسی مینجمنٹ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں علی مہر، کوآرڈینیٹر ہیں آغا خان ایجوکیشن سروس گلگت بلتستان۔ میرے تیسرے مہمان اجلال حسین، سینئر جنرل مینیجر NCHD منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ۔ میرے چوتھے مہمان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں فریاد علی شاہ، سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہیں اور آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گلگت میں پڑھتے ہیں۔ پرویز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آخر اسکول سیفٹی ڈے منانے کا ایک آئیڈیا کیسے کنسیو ہوا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ تعلق ہے اور ہم سب کا چونکہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ہم سب اس سے، تو پلیز۔ تھینک یو ویری مچ شبیر صاحب۔ جیسے کہ آپ نے ایک ریفرنس بھی دیا تھا کہ کیا اس کے پیچھے واقعہ تھا، تو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں اتنا بڑا واقعہ جو 8 اکتوبر 2005 کو کشمیر کے زلزلے کی صورت میں آیا تھا، جس میں اس المناک واقعے میں 22,000 سے زیادہ ہمارے بچے اسکول گوئنگ چلڈرن لقمہ اجل ہوئے، اور اس سے کئی گنا زیادہ لوگ زخمی ہوئے، بچے زخمی ہوئے اور معذور ہوئے۔ اور اس سانحے کے اندر تقریباً 6,700 سے زیادہ جو ہے اسکول کی بلڈنگز تھی وہ ڈیمولش ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی تھیں، اور کئی اس کے علاوہ مباشرلی ڈیمیج ہوئی تھیں، اور 1000 سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو سٹاف تھے اسکول کے اندر، ٹیچرز وغیرہ تھے، ان کی جانیں چلی گئی تھیں۔ اور گو کہ اوور آل یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ تھا جس میں 2 لاکھ کے قریب جانیں گئی تھیں، مگر یہ جو کمپوننٹ جو بچوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک المناک واقعہ تھا کہ جس میں اتنی بڑی جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔ تو پوری نیشنل لیول پہ یہ اس سانحے کے اندر جو ہے نا دیکھ رہے تھے کہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ تو 2006 کے اندر آقا نے ایک نیشنل سوسائٹی فار ارتھ کوئک ٹیکنالوجیز جو کہ نیپال کا ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کے
گلگت بلتستان کے اندر اور چترال میں جو ہے نا کچھ کہ اس کے اسکولز اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا، جس کے اندر اسکولز کو زلزلہ پروف بنانے کے لیے، ریزیلینٹ بنانے کے لیے انہوں نے ایک پائلٹ کیا، اور اس میں ایک بہت اچھا لیسن یہ سیکھا کہ اگر کمیونٹیز اور ایجوکیشن پرووائڈرز مل کے اسکولز کو اسٹرنتھن کرنے کے کام میں لگتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک مفید کام ہو سکتا ہے اور اسکول کو ریزیلینٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 2008 کے اندر ایک انٹرنیشنل سیمینار بلایا آقا نے، جس کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز آئے، جو کہ اسلام آباد میں ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ اس سے آگے جو ہے نا نیشنل لیول پہ ہم اسکول سیفٹی کو جو ہے انشور کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز اپنا سارا انپٹ ڈالیں گے۔ تو اس طرح سے یہ کہانی چلتی گئی اور آگے جا کے یہ ڈکلیئر کیا گیا 16 تاریخ کو ہم نیشنل جو اسکول سیفٹی ڈے منائیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا 2010 سے لے کے 12 تک جو ہے آقا نے بہت سارے ایڈوکیسی کے سیشنز کنڈکٹ کیے۔ ایک اس میں سے جو قابل ذکر ہے وہ گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر جو ہے نا ان کو سیشن کیا، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اہم رول پلے کیا، وہ آگے آئے اور ان کے ساتھ مل کے ہماری ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اسکول سیفٹی اسٹریٹجی بنائی ہے، جس کو گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی نے انڈورس کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے ایک نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول کے ڈونرز آئے آ کے گلگت بلتستان اکراس پورے پاکستان کے اندر تقریباً 1500 اسکولوں کے اندر انٹرونشنز کا پلان کیا گیا، اور گلگت بلتستان کے اندر تقریباً 106 اسکولز میں جو نا پرٹیکولرلی اس پروجیکٹ کے اندر انٹرونشن اسکول سیفٹی کے نام سے، جس کے اندر آسٹریلین ایڈ، اس کے علاوہ رائل نارویجن جو ہے ایمبیسی اور WWF اس طرح کے ڈونرز تھے، انہوں نے کام کیا، ان کی معاونت سے جو ہے نا یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہوا۔ اس کے علاوہ خان ایجوکیشن سروس نے اس کے بعد بھی جو ہے نا اپنی ریسورسز سے اس طرح کے انیشیٹیوز اپنے اسکولوں میں جو نا رن کرتا رہا۔ سو جب یہ 2000 اس کے بعد جو ہے یہ 2012-13 کے بعد جو ہے نا اس کو نیشنل جو کہ اس پہلے کانفرنس کے اندر نیشنل کانفرنس انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر بھی تھا، تو اس کے بعد 2 آؤٹ کمز تھے۔ ایک آؤٹ کم یہ تھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ایک ایکشن پلان بنا اسکول سیفٹی کا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نیشنل اسکول سیفٹی ڈے جو ہے سیلیبریشن کے حوالے سے ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اس کے بعد سے ہم ریگولرلی مناتے ہیں یہ اسکول سیفٹی ڈے، اور اس میں بیسکلی تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں گلگت بلتستان لیول پہ، اور ہر سال جو ہے یہ اس پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے، قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے نا میکسیمم ہم لوگ اپنا انپٹ ڈالیں، ہم اپنے بچوں کو سیف ایک ماحول دیں اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کریں۔ صحیح، زبردست ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا ایک میسیج ہے کہ اسکول سیفٹی شیئر رسپانسبلٹی ہے جیسے ہم کہتے ہیں، جی مجھے بڑا تجسس ہے، اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز شیئر رسپانسبلٹی میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں، پھر کیا امپیکٹ اس کا پڑے گا یا پڑتا ہے جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسکولوں کی بات کرتے ہیں؟ تو تھینک یو بیسکلی یہ جو نا کوئی بھی ایجنسی کچھ بھی نہیں کر سکتا اکیلے، جب تک سب لوگ مل کے، خاص طور پر اس طرح کے جو چیلنج ہے گلگت بلتستان، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بالکل ماؤنٹینیس ریجن میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں گرے رہتے ہیں، اور خطرات کے لیے زلزلہ سب سے جو ہے نا مین جو ہیزرڈ ہے، زون میں بھی ہم آرکٹک زون میں ہے، جو کہ کچھ ایریاز ہمارے نیسپاک کی جو اسٹڈی کے مطابق کچھ ایریاز تو ہمارے زون 3 ہے میں فال کرتے ہیں، اور کچھ بارڈرنگ چترال کچھ ایریاز ایسے ہیں جو زون 4 میں کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے ساتھ ایک ساتھ انٹیگریٹڈلی کام نہ کریں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت زبردست طریقے سے ہمارا ساتھ دیا جب یہ نیشنل اسکول سیفٹی اسٹریٹجی بنایا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں نیشنل جو اینول کیلنڈر ہے اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز کے اندر اس ڈے کو یعنی بلٹ ان کر دیا ہے۔ تو یہ ہر سال 16 مئی کو ہر اسکول میں
سیلیبریٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں جو گورنمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ ابھی اتنا اس پہ زور دے رہی ہے کہ کوئی بھی نیا اسکول جب تک یہ میک شور نہ ہو کہ وہ یہ سیف سائٹ ہے، سائٹ سلیکشن میں بالکل میک شور کرتی ہے کہ بالکل سائٹ جو نا سیف ہے کسی ہیزرڈ سے، اور اس کے بعد بلڈنگ کوڈس پہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ایک ایس ہے، ایک ایڈین یا پرائیویٹ ہمارے پاس جو ہے نا اسکولز کے نیٹ ورکس ہیں یا اسکولز ہیں، NCHD نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے بھی کافی سارے اسکولز ہیں یہاں پہ. تو یہ سب جو ہے نا مل کے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انڈیویجولی جو ہے وہ پیرنٹس اور بچے، چونکہ جب تک مین اسٹیک ہولڈرز ہمارے وہاں پہ ہم بیسکلی سے بچوں اور ٹیچرز اور ان تمام کو آن بورڈ نہ کریں ان کی سیفٹی کے لیے تو نہیں کر سکتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی انٹرونشن کرتے ہیں وہاں پہ بچے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کے آگے آتے ہیں، ٹیچرز بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس میں موٹیویٹڈ ہو کے آگے آتے ہیں، اور اسکول کی مینجمنٹ اور ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز، گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر اور جو ہے سیمی گورنمنٹ کے اسکولز یا سیمی گورنمنٹ سیکٹر ہے، ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ اس کی طرف آ رہا ہے کیونکہ اویئرنیس کی وجہ سے. وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اسکولز ہمارے ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکولز خاص طور پر جو کہ رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں، جو پرائیویٹ اونرز کے ہیں کی جو اونرشپ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے پرویز صاحب ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ اس دن کی مناسبت سے ہمارا جو آڈینس ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں؟ یہ دن جو ہے ہمیں ایک خاص نقطے کی طرف جو ہے نا توجہ مبذول کرانے کی طرف زور دیتا ہے. وہ یہ کہ ہماری جو ہے ہمارا جو ٹرو ریئل ایسٹ، جو حقیقی معامل میں ہماری جس کو ہم ایسٹ کہیں گے، یا ایک انڈیویجول ایک پیرنٹ کی حیثیت سے یا نیشنلی، یا ہمارا ٹرو ایسٹ یا ٹرو ٹریجر جو حقیقی ہمارے جو خزانہ ہے، جو آگے آنے والی پوری جو نسلیں جس پہ دار و مدار کرتی ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں. تو ہمیں ایز اے پیرنٹ، ایز اے بردر، ایز اے جو ہے نا اگر ہماری سسٹر ہے تو سسٹر، جس بھی رشتے، جس بھی ایز اے ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹ، جس بھی اینگل سے ہم دیکھیں تو ہمارے بچے سب سے موسٹ ویلیوبل ہمارے ایسٹس ہیں، ہمارا نیشنل ٹریجر ہیں. ان کی سیفٹی پہ ہم سب جس بھی جہاں بھی ہیں ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جب ہمارے بچے اسکول کی طرف جا رہے ہوں تو یا ہم بچوں کو اسکول ڈراپ کر رہے ہوں تو ہمیں اس ایسپیکٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے بچے یہ سیف ماحول سے گزر کے جا رہے ہیں، کیا یہ بچے ایک سیف ہینڈ اوور ہوئے ہیں یا ایک سیف بلڈنگ میں ہیں. تو ہمیں یہ نہ صرف پیرنٹس یا جنرل پبلک کی میں بات کروں گا، ارباب اختیار سے بھی یہ نقطہ میں ان کے آگے رکھنا چاہوں گا کہ وہ اس بات پہ اپنے جو جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی انیشیٹیوز ہو رہے ہیں، اس کو ایک مین کمپوننٹ کے طور پر جو ہے لیا جائے اور اس پہ جو ہے نا زور دیا جائے، اور جتنا زیادہ ہم اس پہ انویسٹ کریں گے اتنا کم ہے. بہت شکریہ پرویز صاحب. میں اب علی مہر صاحب کی طرف سے آتا ہوں. علی مہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اسکول سیفٹی آغا خان ایجوکیشن سروس یعنی آپ کا جو اسکول سسٹم ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب. جب 2005 کا واقعہ آیا تو اس میں فوکس ہیومینیٹیرین نے ایک پروگرام کا آغاز کیا گورنمنٹ کے کوارڈینیشن سے، تو جس کو ابھی آقا کہتے ہیں. تو جتنے سکولز ہیں ان پہ کام کیا جائے کہ آیا وہ کس حد تک جو ہے ولنریبل ہیں اور اس سے رسک کو کیسے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو اسی پہ مختلف سٹیجز پہ کام ہو گیا. سب سے پہلے نیڈ آئیڈینٹیفائی کیا گیا، زیرو لیول سروے ہو گیا. تمام جتنے فیسلٹیز ہیں ہمارے اسکول جو ہیں مور دین 100 جو اسکولس ہیں GB میں، ان سب کا سروے کیا گیا. تو اسی پہ کنسٹنٹلی کام ہو گیا. پھر سیفٹی مانیٹرز اپوائنٹ کیے گئے، سیفٹی آفیسرز مقرر کیے گئے، اور اسی طرح سے جو ہے سیفٹی کمیٹیاں بنائی گئی تو جو کہ انشور کرے کہ وہ سکول کے اندر جو تھریٹس ہیں، پوٹینشیل تھریٹس، اس کو ہم کیسے ریڈیوس کریں. وہ نیچرل تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے مین میڈ تھریٹس بھی ہیں. ہمارے کوئی 40
80% जो स्कूल्स में रिट्रोफिटिंग भी हो गई है, उनको रिस्ट्रक्चरिंग भी किया गया है ताकि वो जो हैजर्ड है और डिज़ास्टर है उसको रिड्यूस किया जा सके। ज़बरदस्त हो गया। जैसे एक जब स्कूल बनता है तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि इसका कोई एनवायरनमेंट इस तरह का हो कि कम से कम स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए ईगरनेस अंदर से ही कोई मिले। तो जब हम स्कूल की बात करते हैं तो ये फिर जो आपका स्कूल सिस्टम है ये कैसे इंश्योर करता है कि ये स्कूल साइट सिलेक्शन, फिर उसको रेजिलिएंट बनाना और फिर जो आपके इंटरवेंशंस हैं वो आप किस तरह करते हैं? एक स्टेप होता है जिसमें उस ज़मीन का सर्वे किया जाता है। अच्छा। कम्युनिटी और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलके एक स्कूल का साइट सेलेक्ट करते हैं। हमारे अपने इंजीनियर्स हैं इदारे के अंदर, सबसे पहले वो जाके उसकी फिजिबिलिटी को देखते हैं। उस फिजिबिलिटी के हवाले से वो रिकमेंडेशन आका को भेजते हैं। आका के पास जियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी टीम जाती है कि ये जो एरिया है, साइट है, कितना वल्नरेबल है, क्या इसमें फ्लड का प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, कहीं जो है पास हिस्ट्री में कोई ओवरलॉन्च तो नहीं आ रहा है, इसका जो सॉइल है वो किस किस्म का है, इसकी ज़मीन की साख कहीं धंस तो नहीं जाएगी। तो वो डिटेल एक सर्वे होता है। सर्वे करने के बाद फिर उस जगह को सिलेक्ट किया जाता है ताकि ये जो है फ्यूचर में कोई मतलब इसमें खराबी ना आ जाए, ये इमारत गिर ना जाए। क्योंकि ये जो 2005 के कश्मीर का जो ज़िला था उसमें जो बहुत से सारी 80% बिल्डिंगें डिमोज हो गई थी, उसने हमें एक लेसन दिया है। तो एकेडियन जो है इस पे काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि उसको सेफ्टी एक एनवायरनमेंट दिया जाए। तो इस तनाजुर में क्या आप पेरेंट्स को सजेस्ट करेंगे? जस्ट उनके लिए किताबें खरीद के स्कूल भेजना पेरेंट्स का काम नहीं है। आजकल जो है जब तक वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्लोज कोऑर्डिनेशन स्कूल मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल के साथ, टीचर के साथ अपने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, हम कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। अलीमैर साहब, स्कूल के अंदर किस तरह के इंटरवेंशंस आप लोग सजेस्ट करते हैं और ख़ुद भी करते हैं आपके स्कूल सिस्टम्स के अंदर? हर स्कूल लेवल पे स्कूल सेफ्टी कमेटियां हैं, वो उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अपना रोल अदा करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, कोई एक्सपर्ट है वो भी शामिल है, पेरेंट्स, वीसी, विलेज एजुकेशन कमेटी की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो सब उसी पे काम करते हैं। इसके अलावा जो है शेक आउट ड्रिल होता है। हर अक्टूबर में तकरीबन जो है कई दफ़ा मॉक ड्रिल होता है, शेक आउट ड्रिल होता है, उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है अगर अर्थक्वेक हो तो उस तरह किस तरह से अपने आप को बचाया जाए। तो इस तरह ये जो अवेयरनेस है वो कमेटियों को भी दी जाती है, पेरेंट्स को भी दी जाती है, स्टूडेंट्स को भी दी जाती है ताकि वो नागाहानी आफात का मुकाबला कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इजलाल साहब की तरफ जाता हूँ। इजलाल साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल फिर पूरी दुनिया में कोविड भी है, तो ये जो आलमी वबा है इससे किस तरह आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं ये सफ़र होती हैं, मुतासिर होती हैं? पूरी दुनिया में 1.6 बिलियन 1 अरब 60 करोड़ के लगभग बच्चे जो है कोविड के दौरान पिछले साल स्कूल से बाहर रहे। जो गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 3000 स्कूल हैं वो बंद रहे, वो तमाम बच्चे घर पे मौजूद रहे। रीओपनिंग के लिए एक ख़ास SOP गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की मदद से बनाया, जिसको उस दौरान जो है हमारे तमाम स्कूल एजुकेशन के इदारों ने अपनाया। बहुत ज़्यादा इस कोविड के उससे मुतासिर नहीं हुआ। अलबत्त थ्रू आउट, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा मुतासिर हुई, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा मुतासिर हुई, सही है। तो अब इसको फिर काउंटर करने के लिए क्या मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स आप लेते हैं, सजेस्ट करते हैं? आगे भी जब स्कूल खोले जाते हैं तो जितने भी प्री रिक्विजिट्स हैं, SOPs हैं, अपनाए जाएं तो आगे भी जो है हम इंशाल्लाह जो है इस वबा से ज़्यादा मुतासिर नहीं हो सकते। सही। फरियाद, आप मुझे ये बताइए कि चूँकि आज हम स्कूल सेफ्टी डे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट होते हुए, आप स्टूडेंट हैं, क्या कंसर्न्स होते हैं बुनियादी तौर पे स्कूल जब जाते हैं इन तमाम हालात के तनाजुर में जिनके ऊपर हमने पहले बात की है?
کچھ ڈیزاسٹر ایسے ہیں ایمرجنسی سچویشن جن کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے فلڈ ہے، جیسے فائر ہے یا کچھ اور، لیکن کچھ ایسے انپریڈکٹیبل سچویشن ہیں جیسے کہ ارتھ کویک، جس میں آپ نے ایبرپٹلی اور اپنی پریونشن کے لیے آپ نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک اسمال ایکٹ بھی، ایک چھوٹا سا بھی اگر آپ ایکٹ کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ آپ کی جان بچا سکتا ہے. ریسنٹلی جو ہے ہم نے ایک ڈرل بھی کیا جو ہے AKDN آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ انہوں نے کروایا تھا، جس میں بہت ہی جو ہے نا ایک اچھا جو ہے اقدام تھا کہ جب ارتھ کوئک آتا ہے تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. کیونکہ جب ارتھ کوئک آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہیڈ کور کرنا ہے، کیونکہ یور ہیڈ از دا موسٹ سینسٹیو پارٹ. صحیح ہے، اگر تھوڑی بھی انجری ہو جاتی ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کی جان بچا سکتا ہے کہ آپ اپنا ہیڈ کور کریں سب سے پہلے، پھر آپ کور لے لیں ڈیسک کے نیچے یا کہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ جیسے ہی زلزلہ تھم جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس بلڈنگ سے آپ اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. تو موسٹلی جو ڈیتھس ہوتے ہیں وہ ہیڈ انجریز اور دوسرے جو سینسٹیو پارٹس ہیں وہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس کو کم کیا جائے. میں ایک چیز سجیسٹ کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ یہ ایک ایسی پالیسی لے کے آئیں، پالیسی میکر سے بات کریں کہ اس کو کریکولم کا یا منتھلی بیسس پہ، ٹھیک ہے، منتھلی بیسس پہ آپ اسٹوڈنٹ کو جو ہے اسٹوڈنٹ سے یہ ڈرل کروائیں. اسٹوڈنٹس اور والدین کے لیے کیا آپ کا میسج ہے اسی حوالے سے؟ اگر آپ اسٹوڈنٹس جتنے بھی سن رہے ہیں مجھے، تو جتنے بھی پریکاشنس ہیں وہ ہمیں ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہے، لیکن یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ آپ کی جان بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگیوں کا حصہ بنائیں، کیونکہ ہم نیچرل ڈیزاسٹر سے ہم گھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جانیں اس اسکول کے بارے میں، اس کے بلڈنگ کے بارے میں، اس کے لوکیشن کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اور ایڈمنسٹریشن سے بات کریں اگر کوئی رسک ہے تو دیٹس فار. فریاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ میرے مہمان تھے. میرے دوسرے مہمان جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، علیم مہر صاحب، اجلال صاحب، پرویز صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا، ہماری ڈسکشن تھی جو آپ نے سنی. اسکول سیفٹی ڈے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا تعلق ایک ذات سے نہیں ہے. اس ڈے کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اکراس دی گلوب ہمارے جو بچے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، جس بھی ملک میں ہیں، جس بھی علاقے میں ہیں، وہاں پہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کی سیکیورٹی، ان کی سیفٹی ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے. اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی الفاظ آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایڈ کیجئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈے امپورٹنٹ ہے، منانا چاہیے اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اسکول خیریت سے جائیں اور خیریت سے گھر آئیں. آج کی اس ڈسکشن کو اگر میں 3 حصوں میں سمرائز کروں، پالیسی لیول پہ اس کے اوپر کیا لوپ ہولز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام پالیسی لیول پہ ہماری حکومت کا ہے. اس کے نیچے ٹیئر کے اگر پر ہم آ جائیں تو ایگزیکیوشن اس کی جو ہونی ہے اس کی بہتر سے بہتر ہو، بہتر اس کی امپلیمنٹیشن ہو، ایگزیکیوشن ہو، تاکہ جو مقصد ہے اس ڈے کو منانے کا یا اس براڈر لیول پہ جو ہمارا بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی ہے یہ بہتر طریقے سے ہم اچیو کر سکیں. اور تیسرے لیول پہ والدین ہیں اور بچے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ انہیں جو بتایا جاتا ہے، جس طرح کی ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں، اویئرنیس جس طرح دیا جاتا ہے، اس کے اوپر خود بھی امپلیمنٹ کریں، عمل کریں. اور جتنوں کو آپ اور بتا سکتے ہیں بچوں کو، والدین کو سینسٹائز کریں اور تاکہ یہ ان کے اوپر سیفٹی میجرز کے اوپر عمل ہو اور ہمارے بچے ہم سب زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.